بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، ٹاپ 5 نیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، اگر آپ نیوز چینلز پر فالتو خبریں سن کر بور ہو چکے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ہمارے اس چینل پر آپ کو ٹاپ 5 نیوز ایک ویڈیو کی صورت میں ملا کریں گی۔ ناظرین اکرام، ریسرچرز کا کہنا ہے کہ عالمی شرح تولید میں حیرت انگیز کمی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے دنیا پوری طرح تیار نہیں ہے۔ بچوں کی پیدائش میں کمی کا مطلب یہ ہوگا کہ اس صدی کے اختتام پر ہر ملک کی آبادی میں کمی واقع ہو جائے گی اور 23 ممالک کی آبادی، جن میں اسپین اور جاپان بھی شامل ہیں، سن 2100 تک ان کی آبادی آدھی رہ جائے گی۔ اس کے نتیجے میں عمر رسیدہ افراد کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور بہت سے شہری 80 برس یا اس سے زائد عمر کے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں لوگ کم بچے پیدا کرنے والے اصول کی بات پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر بچے پیدا ہونے کی شرح 2.1 سے کم ہو جائے تو آبادی میں کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ سن 1950 میں ایک عورت زندگی میں اوسطاً 4.7 بچوں کو جنم دیتی تھی۔ سن 2017 میں یہ شرح کم ہو کر 2.4 رہ گئی تھی اور اس صدی کے اختتام پر یہ مزید کم ہو کر 1.7 رہ جائے گی۔ ریسرچرز کے اندازے کے مطابق سن 2064 تک عالمی آبادی 9.7 ارب یعنی 9 ارب 70 کروڑ تک پہنچنے کے بعد گرنا شروع ہو جائے گی اور سن 2100 میں 8.8 ارب یعنی 8 ارب 80 کروڑ تک آ جائے گی۔ ناظرین اکرام، پوری دنیا میں قدرتی طور پر آبادی میں کمی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اسے سمجھنا اور ماننا ایک مشکل کام ہے۔ یہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ ہمیں اپنے معاشروں کو بدلنا ہوگا۔ ناظرین اکرام، شرح تولید میں کمی کا سب سے بڑا سبب خواتین کا ملازمت اختیار کرنا ہے۔ شرح تولید میں کمی ہونا کئی لحاظ سے ایک کامیابی بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے برے اثرات زیادہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ جاپان کی آبادی سن 2017 میں اپنے نقطۂ عروج یعنی 128 ملین تک پہنچ چکی تھی، جو اس صدی کے اختتام پر 53 ملین تک رہ جائے گی۔ اسی عرصے کے دوران اٹلی کی آبادی 61 ملین سے کم ہو کر 28 ملین تک رہ جائے گی۔ اسی طرح 23 ملکوں کی آبادی، جن میں اسپین، پرتگال، تھائی لینڈ اور جنوبی کوریا شامل ہیں، ان کی آبادی بھی آدھی رہ جائے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والے ملک چین کی آبادی اگلے 4 برس میں نقطۂ عروج پر پہنچ کر 1.4 ارب ہو جائے گی اور سن 2100 تک گر کر 732 ملین تک رہ جائے گی اور پھر اس کی جگہ انڈیا لے لے گا۔ ناظرین اکرم، شاید کچھ لوگ یہ سوچیں کہ آبادی میں کمی ہونا ماحول کے لیے اچھا ہے۔ آبادی کم ہوگی تو کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں کمی واقع ہوگی اور زراعت کے لیے جنگلات کی کٹائی میں کمی واقع ہوگی۔ لیکن آبادی کی کمی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جوان کم اور بوڑھے زیادہ ہو جائیں گے اور اس حالت کے منفی اثرات بہت زیادہ ہوں گے۔ ناظرین اکرم، تحقیق میں لگائے گئے اندازوں کے مطابق سن 2017 میں 5 برس سے کم عمر بچوں کی تعداد 681 ملین کے مقابلے میں سن 2100 میں 401 ملین تک ہو جائے گی، جبکہ 80 سال کے عمر کی افراد کی تعداد سن 2017 میں 141 ملین کے مقابلے میں 866 ملین تک ہو جائے گی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان بوڑھے افراد کی دنیا میں ٹیکس کون دے گا؟ ان افراد کی دیکھ بھال کے لیے اخراجات کون اٹھائے گا؟ ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کیا بڑی عمر کو پہنچ کر لوگ ریٹائر بھی ہو سکیں گے یا نہیں؟ کیا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ ناظرین اکرام، اس خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے برطانیہ جیسے ملکوں نے تارکین وطن کا سہارا لیا ہے، یعنی اپنے ملک کے کام کروانے کے لیے ان کو دوسرے ملک سے نوجوان بلانے پڑتے ہیں۔ مگر یہ حل اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہے، یہ زیادہ دیر تک اثر نہیں کرتا، کیونکہ جب ہر جگہ اور ہر ملک میں بچے اور صرف بوڑھے ہی ہوں گے تو جوان کہاں سے آئیں گے؟ اسی طرح انٹرنیشنل بارڈر کھولنے یا نہ کھولنے کا اختیار بھی ختم ہو جائے گا اور یہ ممالک دوسرے ملک کے جوانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے مسابقت کریں گے۔ بعض ملکوں نے بچوں کی مفت نگہداشت، مالی ترغیبات اور ملازمین کو اضافی حقوق دینے کی پالیسیاں متعارف کروائی ہیں، مگر مسئلے کا یہ کوئی واضح حل نہیں ہے۔ سویڈن اپنی شرح تولید کو 1.7 سے 1.9 کرنے میں کامیاب رہا ہے، مگر دوسرے ممالک بچوں کی کمی کے مسئلے کو حل کرنے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ سنگاپور میں شرح تولید اب بھی 1.3 ہے۔ ناظرین اکرام، کبھی آپ نے سوچا کہ بچوں کی پیدائش کے لیے 2.1 کی حد کیوں لگائی گئی ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوچیں گے کہ 2 والدین کے 2 بچے ہوں تو آبادی کی موجودہ سطح برقرار رکھنے کے لیے کافی ہے، مگر صحت کی بہترین سہولیات کے باوجود تمام بچے جوانی کو نہیں پہنچ پاتے، اور پھر یہ بھی کہ لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کی پیدائش کی شرح قدرے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ترقی یافتہ ممالک میں آبادی کی درست شرح یعنی پاپولیشن ریٹ 2.1 ہی سمجھی جاتی ہے،
اور پھر یہ بھی کہ جن ملکوں میں بچوں کی شرح اموات یعنی ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے وہاں اضافی شرح تولید کی ضرورت ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی ایک ریسرچ۔ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس طرح آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔